بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج گھوٹکی کے قریب 2 ٹرینوں کا حادثہ ہوا ہے اور اس میں نہایت قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے۔ مجھے اس حادثے پہ دلی افسوس ہے۔ اللہ کریم شہداء کے درجات کو بلند کرے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے۔ مجھے یقین ہے کہ پاکستان ریلوے کا شعبہ FGIR اس کی ڈیٹیل سے پڑتال بھی کرے گا اور حقائق بھی سامنے لائے جائیں گے اور ان کو چھپایا نہیں جائے گا، جیسا کہ جب ٹرین کی 3 بوگیاں جلی تھیں اور حقائق کو چھپایا گیا تھا اور مسافروں پر اس کی ذمہ داری ماضی میں ڈالی گئی تھی پچھلے وزیر ریلوے کے دور میں، ویسا اب نہیں ہوگا۔ میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں اور یہ حقیقت سامنے لانا چاہتا ہوں حکومت کے بھی اور عوام کے بھی اور وہ لوگ جو ریلوے پہ سفر کرتے ہیں یا جو پاکستان ریلویز کے امپلائیز ہیں، کہ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ سیفٹی کمپرومائز ہو رہی ہے، کیونکہ موجودہ حکومت نے جب سے یہ حکومت آئی ہے ایک تو ریلوے کے ترقیاتی بجٹ پہ 60-65% کٹ لگایا ہے۔ مینٹیننس کے لیے لائنز کی پیسہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ لوکوموٹیوز کی مینٹیننس تقریباً ختم ہو چکی ہے، برائے نام رہ گئی ہے۔ تو جب آپ ریلوے کو ترقیاتی بجٹ بھی نہیں دیں گے، مینٹیننس کے لیے بھی آپ ریلوے کے محکمے کو فنڈز ریلیز نہیں کریں گے، تو پھر اس طرح کی پرابلمز آپ کو آئیں گی جو قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع اور بھاری مالی نقصان جو ریلویز کو ہے اس کے نتیجے میں وہ سامنے آئیں گے۔ میں یہ وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو گھوٹکی والا ایریا ہے یہاں پہ تقریباً 200 کلومیٹر کا ٹریک ایسا ہے جو کمزور ہے، اسے ریگولر فل ٹائم مینٹیننس کی ضرورت ہے، اس کے لیے فنڈز ہی نہیں ہے۔ یہ ہم اپنے دور میں جب ہم نے فریم ورک ایگریمنٹ سائن کیا سی پیک پہ ML1 کا اور ہم نے اس کا PC1 بھی بنا دیا تھا، اور یہ جو گھوٹکی کا ایریا یہ ہماری پرائورٹی میں شامل تھا، فیز 1 کے اندر ارلی ہارویسٹ پروجیکٹ تھا۔ بدقسمتی سے پچھلے 3 سال میں انہوں نے کاغذ تو آگے پیچھے کیے ہیں لیکن کوئی کام شروع نہیں ہوا۔ روڈ میپ یہ تھا کہ ان 3 سالوں میں فرسٹ فیز نے مکمل ہونا تھا اور ابھی کام ہی شروع نہیں ہوا۔ تو یہ سیفٹی آئندہ بھی کمپرومائز رہے گی اگر آپ ریلوے کو فنڈز جاری نہیں کریں گے اور ML1 پہ سی پیک کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے۔ مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج وزیر داخلہ نے اور وزیر اطلاعات نے اس حوالے سے براہ راست اور بالواسطہ مجھ پر یہ الزام عائد کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ بہت افسوسناک ہے۔ 3 سال ہو گئے اس حکومت کو آئے، دھیلے کا انہوں نے کام نہیں کیا، ریلوے کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ خاص طور پہ پچھلے وزیر ریلوے نے تو تباہی مچا دی تھی اور آپ نے ضرورت سے زیادہ ٹرینیں چلا دیں جو خسارے میں تھی، سیفٹی آپ نے کمپرومائز کی، صرف سرخی پاؤڈر لگا کے آپ نے کام کرنا چاہا۔ مجھے اس کا بڑا افسوس ہے۔ یہ الزام تراشی کا وقت نہیں ہے۔ ہماری بار تو آپ استعفے مانگتے تھے، ہم تو ایسی کوئی بات نہیں کہتے، لیکن آپ ریلوے پہ سفر کرنے والے لوگوں کی زندگیوں سے نہ کھیلیں اور ہم پر الزام عائد کرنے کی بجائے اپنی کارکردگی بتائیں۔ وزیر اطلاعات اگر ان میں ہمت ہے اور وزیر داخلہ میں جو پچھلے وزیر ریلوے ہیں تو وہ سامنے لائیں نا، ہمارے دور کا ترقیاتی بجٹ کیا تھا، آپ ریلوے کو کیا دے رہے ہیں، ہم مینٹیننس میں کیا دیتے تھے، آپ کیا دے رہے ہیں۔ اور جب آپ کچھ دیں گے نہیں ریلوے کے محکمے کو اور اس سے آپ کارکردگی مانگیں گے تو کارکردگی آپ کو نہیں ملے گی اور خدا نہ خواستہ ایسے حادثے ہوں گے جن سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ میں یہ زور دے کے کہوں گا کہ ML1 پہ جو سی پیک کا پروجیکٹ ہے موجودہ حکومت ٹوٹلی فلاپ ہوئی ہے۔ انہوں نے اس کو 3 سال ڈیلے کیا ہے۔ ٹیکنک سے اپروول کروانا کون سا کام ہے، سارے کام تو ہم کر گئے ہوئے ہیں، ایون پریلیمنری ڈیزائن بھی ہم بنا گئے تھے۔ 3rd پارٹی انسپیکشن کے لیے مارٹ میکڈونلڈ جو تھی ایک انٹرنیشنل فرم ہے، اس کی بھی تقرری ہو چکی ہے تھرو پراپر لیگل چینل کے۔ لیکن اگر آپ کام ہی نہ کرنا چاہیں گے، اگر آپ کوئی پیش قدمی نہیں کریں گے اور اگر یہ حالات رہے تو ریلوے چند سال میں خاکم بدن بند ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو شہداء ہیں ان کے درجات کو بلند کریں، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل دیں اور اس حکومت کو توفیق دیں کہ وہ بہتان تراشی، الزام تراشی اور نیب کے ذریعے انکوائریاں کروانے کی بجائے وہ اپنا کام کریں۔ لوگ آپ سے کام مانگتے ہیں، کارکردگی مانگتے ہیں، گالیاں، بہتان اور الزام تراشی نہیں مانگتے۔ اور کوئی حکومت 3 سال کے بعد پچھلے دور پہ ذمہ داری نہیں ڈال سکتی اور اس طرح بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔